کعبے سے آتی ہے صدا، پیارے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایام حج اور ماہ حج میں اللہ کا بندہ جب ان مقدس مقامات کو یاد کرتا ہے تو اس یاد کے صدقے میں اللہ اس کی تقدیر میں حج لکھ دیتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں حج کر لکھ لیتا۔ اب کچھ یہ کہیں کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ حج کی فضیلت سنے تو سمجھ میں آتا ہے، ہماری قسمت میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم کیسے سنیں؟ تو یاد رکھو قسمتوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ انسان اللہ کا نیک بندہ اپنے دل کو مدینہ شریف سے لگا لیتا ہے اور جب اس کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو مدینے کی گلیوں سے آواز آتی ہے، رہنے والا اگرچہ کئی ہزار کلومیٹر دور رہ رہا ہے مگر اس کا رشتہ کسی اور سے نہیں ہے، دنیا دار سے نہیں ہے، اس کا رشتہ احمد مشتاق۔ اور وہ سونے کا پرنالہ مدینہ شریف کے جانب جھک کر کے یہ پیغام دے رہا ہے، طواف کرنے والوں طواف کرو مگر اس کے قبولیت کی سند مدینہ شریف میں ملے گی۔ نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے تربت ناز کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اب جو مدینہ شریف پہنچ گیا وہ جنتی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ مگر مدینہ شریف خالی پہنچنے سے نہیں بلکہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے۔ میرے آقا کے روضے کے بالکل قریب ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ وہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، جنت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے فرمایا کہ جنت ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ ہاں جنت ہے، آقا نے فرما دیا جنت برحق ہے، ہم نے جنت کو مان لیا۔ نبی نے فرمایا جنت ہے، ہم نے جنت کو مان لیا، ہمارا ایمان و عقیدہ بھی ہے کہ جنت ہے۔ حضرات اسی طریقے سے نبی کے روضے کے پاس ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ کو نبی نے جنت کی کیاری کہا۔ اب آؤ دیکھو جو مدینہ شریف جاتا ہے سنہری جالی پر جاتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ ایمان کے حالت میں اگر ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے جنتی ہوا؟ تو سنو اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا تو میری رحیمی اور کریمی اس کو جنت سے باہر نہ کرے گی، یعنی اللہ کا بندہ اگر وہ جنت میں ایک مرتبہ چلا گیا تو اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ اب پتہ چلا معلوم ہوا جو ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ جنتی ہو گیا۔ نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے تربت ناز کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے قلب کو روشن کیجئے، آپ اپنے دل کو روشن کیجئے اور آقا کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، اس لیے کہ جو کثرت سے اور عقیدت و محبت سے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مدینہ شریف کی حاضری اس کے مقدر میں تحریر فرما دیتا ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ تو ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر کے تو درود پڑھ رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ سنہری جالی کے سامنے پڑھے گا۔ اور جب نبی سے محبت کرنے والا جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب گئے تھے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو اعلیٰ
نے سوچا کہ اے احمد رضا خان، تیری طرح تو یہاں بہت آتے جاتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوصاف ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ احمد رضا خان کئی کلومیٹر دور رہ کر کے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر وہ اب تک آپ پر درود و سلام پڑھتا رہا، مگر آج میرے مقدر کا ستارہ چمکا، آج احمد رضا خان اور روضے پر حاضر ہوتے ہوئے تربت کے قریب درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی تک میں سوچتا تھا، اپنے ذہنے میں بساتا تھا کہ نبی کی زیارت ہو جائے، یا رسول اللہ آج احمد رضا خان روضے پر حاضر ہو کر نبی کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رو رو کر فریاد کر رہے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں، نبی کا جلوہ نظر آتا ہے، امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی سے محبت کرنے والے جب اس عظیم بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ ان کے دنیا کو بدل دیتا ہے، اور اسی محبت کو لے کر کے جب اللہ کا بندہ قبر میں جاتا ہے تو نبی سے عشق کے صدقے میں اللہ قبر کی تاریکیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور جب مومن قبر کی تاریکیوں میں جاتا ہے تو وہاں اور کوئی نہیں جاتا، اگر کوئی جاتا ہے تو رسول اللہ جاتے ہیں، اگر کوئی جاتا ہے تو آقا کائنات جاتے ہیں۔ حضرات گرامی جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا اس سے 3 سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے تمہارا دھرم کیا ہے، تیسرا سوال ہوتا ہے تم اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، آقا کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرات اس قبر کی کالی کوٹھری میں جب آقا کی جلوہ گری ہوگی، اگر بندہ نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اگر وہ حج کی سعادتوں سے بہرہ ہونے والا ہوگا، اگر وہ سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے نبی سے شفاعت کی بھیک مانگ کر کے قبر کی کالی کوٹھری میں گیا ہوگا، تو جب پوچھا جائے گا تم اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پکار اٹھے گا، ارے یہی تو یا رسول اللہ ہے، یا حبیب اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، یہی تو ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر کے ہم پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج کار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کی محبت کا چراغ آپ کے دلوں میں جل رہا ہے تو قبر اندھیری نہیں ہوگی، بلکہ نبی کی محبت کے صدقے میں اللہ ہماری قبر کو بقعۂ نور بنا دے گا، اور نبی کے روضے پر راحت کا نگاہ کشادہ فرما دے گا۔ قبر میں جائے گا نبی کا غلام، آواز کی جائے گی آنے والا کوئی اور نہیں آیا ہے، بلکہ یہ نبی کا غلام آیا ہوا ہے۔ نبی کے غلامی کے صدقے میں، عشق رسول کے صدقے میں، محبت رسول کے صدقے میں، میلاد رسول کے صدقے میں اسے جنت کا مژدہ سنا دیا جائے، اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا بیڑا پار۔ حضرات لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نبی سے محبت کرو، اور آپ بھی اپنے والدین کے نام ایصال ثواب کرتے رہو۔ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، آپ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی موقع ہو، آپ ان کے نام سے خیرات کرو، آپ ان کے نام سے ایصال ثواب کرو۔ وہ قبر میں رہیں گے مگر وہ آپ کے لیے دعائیں دیتے رہیں گے، اس لیے کہ جب 1 سال ہو جاتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 30واں ہوتا ہے، 10واں اور 20واں ہوتا ہے، دوشنبہ ہو، جمعرات ہو، ان سب ایام میں راتوں میں روحیں آ کر کے دستک دیتی ہے، آواز کرتی ہے، اے میرے
میرے گھر میں رہنے والے، اے میری دی ہوئی پراپرٹی کو کھانے والے، کیا تو میرے نام پر کچھ دے رہا ہے؟ اگر اس کے گھر والے اس کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کے نام پر یتیموں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر مرحومین کے نام مسجدوں میں کچھ اس کی زینت کے لیے دے دیتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، تو روح ہے یہ روح دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، اے میرے مولا آج میرا بیٹا میرے نام ایصال ثواب کر رہا ہے، آج میرا بیٹا میرے نام دے رہا ہے، اے میرے مولا آج یہ دے رہا ہے، کل جب یہ نہ رہے تو اس کے بیٹے بھی اس کے نام ایصال ثواب کرتے رہے، اور اے میرے مولا اگر میں زندہ نہیں ہو مگر میری دعائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے، اور ماں باپ کی روح ہے جب دعائیں دے کرنے جاتی ہے تو وہ بیٹا آباد ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے، ماں زمین کے اوپر رہتی ہے تب بھی دعا دیتی ہے، ماں زمین کے اندر جاتی ہے تب بھی حضرات، مگر آج ہمارا حال یہ ہے 2 سال 4 سال 5 سال ہو جاتا ہے ہم قبر پر نہیں جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عید و بقرعید میں بھی نہیں جاتے ہیں، 27ویں اور شب برات میں تو خراٹے لیتے ہی ہیں، عید اور بقرعید جس میں سب جاتے ہیں اس میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ تمام لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عیدگاہ سے واپس گھر چلے آتے ہیں، وہی لوگ جنہیں ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے مرحومین کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ قبروں میں جاتے ہیں، مگر بہت ایسے ہیں وہ قبروں سے دوری بنائے رکھتے ہیں۔ حضرات ایسا نہ ہو، اس ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس باپ نے تمہیں پالا ہے، اس باپ نے پرورشیں کی ہے، اس باپ نے تمام آزمائشوں اور بلاؤں میں تمہاری ترقی کے راستے کو کھولا ہے، لہٰذا آپ جب اگر زندہ ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اس کے انعام ایصال ثواب کرو، اور جب تمہیں موقع ملے تو ان کی قبروں پر جا کر کے سورتوں کی تلاوت کرو۔ یاد رکھو جب کسی